وائٹ کالر جرم کے ذریعے لینڈ مافیا لوگوں کو ان کی جمع پونجی اور زمین سے محروم کر دیتا ہے. ایسا کرنے میں انہیں ریاست کی کرپٹ مشینری اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ لاہور کو لیجیے. لاہور میں لینڈ مافیا کا گڑھ راج دہانی ایل ڈی اے کا معمولی سے معمولی کلرک چپراسی. اس کو معلوم ہے کہ کہاں پلاٹ موجود ہے جس کے وارث کا پتہ نہیں ہے. آپ اسے رابطہ کریں، یہ آپ کو پلاٹ کی نشاندہی کرے گا، پلاٹ ہائے کی نشاندہی کرے گا، اس کے بعد آپ کی مدد کرے گا، آپ کو بوگس کاغذات بنا کے دے گا اور 7 آدمی بھی دے گا جو فیتا لگا کر نشاندہی کریں گے، پھر قبضہ کر لیں گے. جو متعلقہ ادارے ہیں ان میں ضرور ایسے کرپٹ ایلیمنٹس ہیں جو ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں. اگر ان لوگوں کے تعلقات ایسے لوگوں سے نہ ہوں جو بااثر ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو یقیناً وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ریونیو ڈپارٹمنٹ اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا جب میں اس میں ایگزیکٹو، اس میں پولیس، اس میں انتظامیہ، اس میں شراکت نہ ہو. لیکن الٹیمیٹلی ریونیو ڈپارٹمنٹ وہ گائیڈ لائنز ڈیولپ کرتا ہے جس کے ذریعے وہ سارا جو کاروبار ہے اس کو چلایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی زیادہ حیثیت ہے. لیکن الٹیمیٹلی اسٹیٹ کے باقی انسٹیٹیوشنز بھی اس جرم میں اس طرح ملوث ہوتے ہیں جس طرح ریونیو ڈپارٹمنٹ ملوث ہوتا ہے. عبداللہ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. 6 ماہ تک کرایہ تو اسے ملتا رہا، لیکن پھر کرایہ ملنا بھی بند ہو گیا. نکل یہاں سے. تیری عمر کا لحاظ کیا ہے؟ جا، چلا جا، ورنہ یہاں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. جا. مالک مکان آیا. عبداللہ نے اس قبضے کے خلاف رپورٹ درج کروانے کی کوشش کی، لیکن اس کی رپورٹ درج نہ ہوئی. عموماً ایسے معاملات میں پولیس والے رپورٹ درج کرنے سے کتراتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ پولیس والے کسی بھی ایسے کام سے کتراتے ہیں جس میں تفتیشی عمل کی ضرورت ہو. مثلا چوری کا مقدمہ درج نہیں کریں گے کیونکہ چوری کو ٹریس آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایبڈکشن کا مقدمہ نہیں کریں گے. مرڈر کا بڑی خوشی سے کریں گے کیونکہ آسان ہوتا ہے کرنا. تو پولیس کا مافیا سے گٹھ جوڑ رشوت کی حد تک کی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ پولیس مافیا ہے، خود لینڈ مافیا ہے. وہ لینڈ مافیا کے پروٹیکٹرز پیسے کی خاطر بنتے ہیں. پولیس والوں کو ایک تو اپنی حصہ داری چاہیے ہوتی ہے، دوسرا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر قبضے کے پیچھے کوئی بڑی اسامی ہے، کوئی بڑی پہنچ والے لوگ ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہیں. اور اس وقت ہم دیکھیں کہ بہت سارے پارٹیز کے ریونیوز جو ہیں وہ عام لوگوں کے چندوں سے نہیں آتے، بلکہ وہ مختلف کرمنل گینگ سے، قبضہ گروپوں سے، لینڈ مافیا سے ان بھتہ لے کر لیے جاتے ہیں. اس لیے پولیس کو اپنی نوکری کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں یا رجسٹر کریں تو کل ہماری نوکری سے ہاتھ نہ دھونے پڑتے ہیں. عبداللہ نے اس رسم ستم کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس قبضے کو واپس حاصل کرنے کے لیے مقدمہ لڑنا شروع کیا. آپ آ گئے؟ کیا بنا؟ آج پھر تاریخ پڑھ. یہ جج اتنی تاریخیں کیوں ڈالتا ہے؟ آخر فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ اس سے ریکارڈ طلب کیا ہے اور میرے سگنیچرز بھی ویریفیکیشن کے لیے بھیجے ہیں. پٹواری کو بھی بلایا. پٹواریوں کو بلاتے رہیں گے، کرتے ورتے کچھ نہیں. تو کیا کروں؟ آپ عقیل کو کیوں نہیں بتاتے؟ وہ بیچارہ اتنی دور پردیس میں بیٹھا ہے، خام خواہ پریشان ہوگا. ہاں بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے. پھر بہت بھوک لگی، اچھا کھانا. ٹھیک ہے، میں بھی لے کر آتی ہوں کھانا. اس طرح کے سول مقدمات کئی سالوں تک چلتے رہتے ہیں. آخر ان کی طوالت کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے جوڈیشنل سسٹم کی کمزوری ہے؟ کمزوری نہیں، انتہائی ناقص جوڈیشل سسٹم ہے. اور میرے دوست، آپ کو کس نے کہا کہ اس ملک میں عدالتی نظام جو ہے وہ چل بھی رہا ہے؟ وہ رینگ بھی نہیں رہا، وہ ختم ہو چکا ہے.
یہ تو قصہ پاری نہ رہا. اس نظام سے بدتر نظام ممکن ہی نہیں ہے. ان عدالتوں میں 80% مقدمات جو ہیں وہ صرف تفنن تباہ کے لیے کیے گئے ہیں, ان میں کوئی میرٹ نہیں ہوتا, وہ بیکار مقدمات ہیں. کوئی اس نظام کو بدلنا چاہتا ہے, پرکھ ہو سکتی ہے صحیح جینوئن مقدمے کی اور نان جینوئن مقدمے کی. 20% مقدمے جینوئن ہیں, 80% مقدمے نان جینوئن ہیں. تو سول سوٹ اگر فائل کریں گے اس میں ضرور کوئی سسٹم اس طرح کا ہے پاکستان کا کہ وہاں پہ کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی تو وہ تو ایک لیگل فینامنا ہے. آپ کوڈ آف سول پروسیجر کا سیکشن 89A دیکھیے تو وہاں ADR کا ذکر آتا ہے, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا. تو اگر دونوں پارٹیز چاہیں اور اس طرح کا مقدمہ نہ ہو, کوئی اور مقدمہ ہو سول نیچر کا, تو اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی جا سکتی ہے. اچھا آؤ بیٹھو بیٹھو. تھینک یو جی, تھینک یو. اچھا عقیل نے کبھی ذکر نہیں کیا آپ کا؟ بس جناب ہمیں ملے کافی عرصہ ہو گیا, کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے. اچھا آج کیسے آنا ہوا ادھر؟ وہ سنا ہے آپ کے مکان پہ قبضہ ہو گیا. ہاں, مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں بھی تو اسی سوسائٹی میں رہتا ہوں جی. ہاں, کیس عدالت میں ہے. میری بات مانے, مکاؤ کر لیں. بہت ہی خطرناک لوگ ہیں وہ, میں جانتا ہوں ان کو. معاف کرنا, ابھی قانون باقی ہے اس ملک میں. وہ جناب قانون جب آئے گا تب آئے گا. میں تو اپنے دوست کے والد کے طور پر سمجھانے آیا ہوں آپ کو. میری بات مان لیں, فائدے میں رہیں گے. میں سمجھا نہیں. آپ کہیں گے تو اچھی قیمت دلوا دوں گا. کیس اٹھائیں, معاملہ ختم کریں. سمجھ میں آ گیا بیٹا, تم دراصل میرے بیٹے کے دوست نہیں ہو, تم ان لوگوں کے دوست ہو. اٹھو, نکلو یہاں سے. میں نپٹ لوں گا تم سے اور تمہارے بدماشوں سے. آپ غلطی کر رہے ہیں جناب. نکلو یہاں سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا. پاکستان لا کمیشن اپنی ایک رپورٹ میں کہہ چکا ہے کہ متعدد گروپس آؤٹ آف کورٹ لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور اکثر لوگ قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. کیا قبضہ گروپس کو ختم کرنے کے لیے مزید قانون سازی کی ضرورت ہے؟ پاکستان لا کمیشن ہے, اس کی جتنی کم بات کی جائے اتنی اچھی ہے. مجھے اس نام سے ہی چڑ ہے. یہ کچھ عجیب قسم کے لوگوں کا بنا ہوا ہے جس میں جن کا حقیقت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے, اور ان لوگوں کو لا کمیشن کا ممبر بنایا ہوا ہے جو اہلیت نہیں رکھتے, جن کو معلوم نہیں ہے کہ مقدمات اور مسائل کیا ہیں. پہلے تو یہ کہ زیادہ تر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آؤٹ آف کورٹ ہی مسئلہ حل ہو جائے, کیونکہ اگر کوئی آدمی نہیں مان رہا تو ہم روز اخباروں پڑھتے ہیں بیوی نے شوہر کو مار دیا, شوہر نے بچوں کو مار دیا, بھائی نے بھائی کو مار دیا, بہن نے بھائی کو مار دیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ قانون سازی کرے گا کون؟ اگر ہم دیکھیں کہ جو اسمبلیاں, جو ممبر پارلیمنٹ ان قبضہ گروپوں کی پیداوار ہے, وہ ان قبضہ گروپوں کے خلاف جو قانون سازی کریں گے وہ کتنی افیکٹو ہوگی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قانون بنیادی طور پہ ایک نظام کی غلامی میں ہوتا ہے, اور جو بھی معاشی اور سماجی نظام ہو, مثلا ایک سرمایہ دارانہ نظام میں اور قانون ہوگا, ایک سوشلسٹ نظام میں اور قانون ہوگا, اور الٹیمیٹلی اگر ایک سرمایہ کا نظام ہے تو قانون کی جرت نہیں ہے کہ وہ سرمایہ کی اطاعت سے, اس کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکے. اس رسم ستم کے کچھ اور سرے تلاش کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.